پاکستان نمبر 5 پہ ہے وہ ملک جو کہ کلائمیٹ چینج سے سب سے زیادہ متاثر ہوگا. تو اس لیے ایک گورنمنٹ جو کہ اپنی انسانوں کا سوچتی ہے اور اگلی الیکشن کا نہیں سوچتی، اس گورنمنٹ کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ سب سے پہلے آج سے ہم پلاننگ کریں کہ ہم اپنی آنے والی جنریشنز کے لیے کس طرح ایک بہتر پاکستان چھوڑ کے جائیں گے. 5 سال نہیں، آنے والی نسلوں کا سوچنا ہوگا. وزیر اعظم عمران خان کا بلین ٹری ہنی پروگرام کی تقریب سے خطاب. کہا گندے دریا، کٹتے جنگلات نے پاکستان کو ماحولیاتی تبدیلی سے متاثر 5واں خطرناک ملک بنا دیا. حالات بہتر بنانے پر توجہ نہ دی تو نسلیں معاف نہیں کریں گی. پارلیمان کا تقدس صرف نعرہ نہیں، پاکستان تحریک انصاف کے منشور کا لازمی حصہ ہے. وزیر اعظم عمران خان کی اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر سے ملاقات. کہا کہ جمہوری اقدار کی پاسداری یقینی بنانے کے لیے حکومت ہر ممکن حد تک جائے گی. مولانا فضل الرحمان سمیت 20 سیاستدانوں کی زندگی کو دہشت گردوں سے سنگین خطرات ہیں. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا انکشاف. کہا سب کو احتیاط کا مشورہ دے دیا، حکومت بھی اپنی ذمہ داری نبھا رہی ہے. اپوزیشن قانون سازی کے بجائے صرف NRO مانگ رہی ہے. شہباز شریف، نواز شریف اور کرپٹ لوگوں کو بچانے کے لیے پارلیمنٹ کو مفلوج کرنے کی کوشش کی گئی. وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز کی پریس کانفرنس. کہا کہ حکومت کسی بلیک میلنگ میں نہیں آئے گی. غریب عوام کے لیے پیپلز پارٹی لانگ مارچ کے لیے ضرور نکلے گی. بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کارکنوں پر پارٹی کو ہمیشہ فخر رہا. حکومت سے سوال کیا، سرکار بتائے اب تک کسانوں غریبوں کے لیے کیا کیا ہے. PDM کے سربراہ کی اپنی جماعت میں اختلافات. جمعیت علماء اسلام میں اختلافی آوازوں پر پارٹی کے اکابرین پریشان. جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے پارٹی کا اہم اجلاس طلب کر لیا. مولانا محمد خان شیرانی اور حافظ حسین احمد کے بیانات کا جائزہ لیا جائے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی فردوس عاشق اوان کا کہنا ہے کہ PDM ذاتی مفادات کے لیے گڈے اور گڈی کو استعمال کر رہا ہے. کہا عمران خان کی کشمیر، فلسطین اور فرقہ واریت سے متعلق پالیسی پر قوم متفق ہے. PDM ذاتی مفادات کی جنگ لڑ رہی ہے. پاکستان کی عوام اور جیبوں پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. یہ عمران صاحب کے فیصلوں کی وجہ سے ہوا. 2.5 سال میں آج پاکستان کی عوام یہ پوچھتی ہے کہ کیا 2.5 سال میں ملک سے مہنگائی ختم ہوئی؟ ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کہتی ہیں عمران خان کی وجہ سے لوگوں کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. عوام پوچھتے ہیں 2.5 سال میں کون سی نوکریاں ملیں، ملک میں کیا بہتری لائی گئی. سینٹ انتخابات قبل از وقت کرانے میں کوئی حقیقت نہیں. ترجمان الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ سینٹ انتخابات سے متعلق قیاس آرائیوں کو مسترد کرتے ہیں. آئین اور قانون کے مطابق مناسب وقت پر انتخابات کی تاریخ کا اعلان کیا جائے گا. کوٹ لکھپت جیل میں اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی شہباز شریف کا طبی معائنہ. پیتھولوجسٹ نے خون کے ٹیسٹ، کمر اور گردن کے مہروں کا معائنہ کیا. ڈاکٹرز نے شہباز شریف کو درد کی ادویات کے استعمال کا مشورہ دے دیا. وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کہتے ہیں کہ اصل جنگ بیانیے کی جنگ ہے. 2 قومی نظریات تحریک پاکستان اور قائد اعظم کا بیانیہ تھا. پاکستان کو مختلف چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا. یقین دلاتا ہوں کہ ہم جس جانب چل رہے ہیں اس سے بہتری آئے گی. میں نے انہیں پاکستان کی عوام کے جذبات اور فلسطین اور کشمیر کے مسئلے میں جو مماثلت ہے ان سے آگاہ کیا. نمبر 1، ہم پر کوئی دباؤ نہیں ہوگا، نہ ہے. نمبر 2، ہم نے پاکستان کے مفادات کو سامنے رکھ کے فیصلے کرنے ہیں، کسی دباؤ کے تحت نہیں کرنے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ فلسطین اور مسئلہ کشمیر پر ہمارا موقف دنیا پر آیا ہے. اسرائیل کے بارے میں عرب امارات کا موقف جانا.
کہا کہ اسرائیل سے متعلق ہم پر کوئی پریشر ہے، نہ ہی دباؤ برداشت کیا جائے گا۔ نریندر مودی امن اور انسانیت کا قاتل ہے۔ گورنر پنجاب چودھری سرور کا کہنا ہے کہ پاک افواج کا دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بھارت کوئی بھی شرارت کر کے اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارے گا۔ پاکستانی فوج بھارت کو نشان عبرت بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ قادیانیوں کے خلیفہ کا نام گوگل سرچ انجن سے ہٹانے کی درخواست پر لاہور ہائی کورٹ میں سماعت۔ عدالت نے سیکرٹری داخلہ، چیئرمین پی ٹی اے اور ڈی جی ایف آئی اے کو 28 دسمبر تک ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ سندھ حکومت نے نیب سے پلی بارگین اور وی آر کرنے والے افسران کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا۔ کرپشن کی رقم واپس کرنے والے محکمہ بلدیات کے 9 افسران کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا۔ لاہور کے علاقے گرین ٹاؤن میں تحریک قتل کی واردات۔ شقی القلب شخص نے اپنی دوسری بیوی، اس کے بیٹے اور بیٹی کو تیز دھار آلے سے قتل کر دیا۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ پاکستان میں کورونا کی دوسری لہر کے وار جاری۔ ایک دن میں مزید 62 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 1792 نئے مریض رپورٹ۔ ملک میں کورونا کے فعال کیسز کی تعداد 40,000 سے بڑھ گئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے کراچی، لاہور اور میرپور میں کورونا کے پھیلاؤ کو تشویشناک قرار دے دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی طبیعت ناساز۔ کورونا کے ٹیسٹ کے لیے نمونے حاصل کر لیے گئے۔ مسلم لیگ نون کی سینیٹر کلثوم پروین کورونا کے باعث انتقال کر گئی۔ کلثوم پروین گزشتہ کئی ہفتوں سے زیر علاج تھیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے طبیعت خراب ہونے پر کورونا ٹیسٹ کروا لیا۔ رپورٹ کا انتظار۔ برطانیہ میں کورونا کی 23 نئی اقسام زیادہ تیزی سے پھیلنے لگی۔ وائرس انسانی خلیوں میں بھی پایا گیا۔ آدھی دنیا نے اپنے شہریوں کو برطانیہ جانے سے روک دیا۔ لندن پورٹ کا ٹرمینل بند۔ فرانس سے سرحدیں بند کرنے پر غور۔ لندن سے لوگ نقل مکانی کرنے لگے۔ سعودی عرب نے کورونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے اپنی سرحدوں کو 1 ہفتے کے لیے مکمل بند کر دیا۔ تمام ایئرپورٹس بین الاقوامی پروازوں کے لیے بند۔ سعودی حکام نے دنیا کو آگاہ کر دیا۔ سیشن کورٹ لاہور میں بابر اعظم کے خلاف اندراج مقدمے کی درخواست پر سماعت۔ خاتون حمیزہ مختار کے وکلاء نے حتمی بحث کے لیے پھر مہلت مانگ لی۔ بابر اعظم کے وکیل کی درخواست کو مسترد کرنے کی استدعا۔ ملک کے بیشتر علاقے شدید سردی کی لپیٹ میں۔ پنجاب میں دھند سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا۔ بالائی علاقوں میں خون جما دینے والی سردی کا راج برقرار۔ ٹھنڈا موسم آیا اور سوئی گیس نایاب ہو گئی۔ کراچی، کوئٹہ سمیت مختلف شہروں میں سوئی گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور پریشر میں کمی کے باعث گھریلو صارفین شدید مشکلات کا شکار۔ کھانا پکانے کے لیے لکڑیاں استعمال کرنے پر مجبور۔ قومی ترانے کے خالق شعراء آفاق شاعر حفیظ جالندھری کی آج 38ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ ان کی خدمات کے صلے میں انہیں شاعر اسلام اور شاعر پاکستان کے خطابات سے نوازا گیا۔ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں۔ خیرپور میں ٹیکنیکل کالج میں زیر تعلیم سیکنڈ ایئر کے طالب علم نبی بخش لاڑک نے جہاز بنا کر ہوا میں اڑانے کا کام